اور یہ قریش نے ہی لگایا تھا پہلی مرتبہ اتنی بلندی پر کہ جس کو چاہیں گے داخل ہونے دیں گے، جس کو چاہیں گے نہیں داخل ہونے دیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ میرے رب کو یہ معلوم تھا کہ قیامت تک ہر شخص تو اس کے اندر لوگ نہیں اس کو داخل ہونے دیں گے، مسلمانوں کو۔ حتیم والا حصہ کعبۃ اللہ کی بے عینی ہی اندر کا حصہ ہے۔ اب اگر کوئی بندہ حتیم میں پہنچ جائے، حتیم میں پہنچ کر نوافل ادا کرنے کی اسے سعادت مل جائے، تو گویا یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے عین کعبۃ اللہ میں نماز ادا کر دی۔ یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی 35 سال، جب کعبۃ اللہ کو قریش تعمیر کر رہے تھے، لوگ پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تعمیر کعبہ میں شریک ہیں۔ آپ پتھر اٹھا کے لا رہے تھے، مبارک کندھوں پر پتھر رکھتے کہ جس کے نشانات آپ کے کندھوں پر موجود تھے۔ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا کہ کندھا مبارکہ خالی تھا، پتھر لگنے کی وجہ سے نشانات پڑ رہے تھے۔ اب اس زمانے میں لوگ ننگے ہو کر بھی طواف کیا کرتے تھے، اور اس کو کوئی معیوب اور برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ خواتین بھی ننگے ہو کے طواف کرتی، مرد بھی ننگے ہو کے طواف کرتے۔ بہت سارے لوگ تو منت اور نظر مانا کرتے کہ ہمارا اگر یہ کام ہو جائے تو ہم بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کے کریں گے، اور معیوب بھی نہیں تھا اس زمانے میں۔ بہت سارے حضرات نے یہاں جب پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں تو کپڑا رکھنے کے لیے اپنی چادر جو باندھی ہوئی اس کو اٹھایا ہوا اور کندھوں پر رکھا ہوا تاکہ پتھروں کے نشانات سے بچ جائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر پتھروں کے نشانات کو دیکھا تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ بھی اپنی چادر اٹھائیں اور کندھے پر رکھ لیں تاکہ پتھر کی نشانات نہ لگے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے۔ اور دوسری روایت یہ بھی موجود ہے کہ زبردستی حضرت عباس چونکہ آپ کے چچا ہیں، انہوں نے کپڑا اٹھایا اور کندھوں پر رکھ دیا کہ کپڑا اٹھنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بے ہوش ہو کر تو زمین پر تشریف لے آئے۔ مطلب اس قدر آپ ابتدا سے ہی حیا پسند تھے، اور آج تک کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر مبارک کو نہیں دیکھا۔ اور روایات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے، کہ اتنی حیا تو ایک نوجوان کنواری لڑکی بھی نہیں کرتی جتنی حیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو آپ نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، حیا کا تعلق ایمان سے ہے۔ جو بندہ مسلمان ہوتا ہے وہ بے حیائی کر ہی نہیں سکتا۔ اب دیواریں بلند ہوتی رہی جہاں تک انہوں نے لے کے جانا تھا، تمام کام اتفاق و اتحاد سے مکمل ہو گئے، لیکن جب حجر اسود کو نصب کرنے کی باری آئی باہم قبائل میں اختلاف ہو گیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش اور کوشش کہ ہم حجر اسود کو اٹھا کے تو اس کی مخصوص جگہ پر لگائیں گے، دوسرا قبیلہ کہتا یہ سعادت ہمارے حصے میں آنی چاہیے، تیسرا قبیلہ کہتا یہ سعادت ہمارے حصے میں آنی چاہیے۔ غرض یہ کہ جتنے قبائل اس کام میں شریک تھے ہر ایک کی یہ خواہش اور کوشش تھی کہ حجر اسود کو اٹھا کر ہم اس کی مخصوص جگہ پر لگائیں۔ باہم جھگڑا ہو گیا، کام یہاں پر رک گیا، کئی دن گزر گئے، معاملہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ باہم پھر قریش کے سردار حرم کعبہ میں جمع ہوئے اور سارے حضرات نے یہ مشورہ کیا کہ کل جو سب سے پہلے حرم کعبہ کے اندر داخل ہوگا ہم اسے حکم اور ثالث مقرر کر لیں گے، اور جو وہ فیصلہ کرے گا ہر قبیلے کو قبول ہوگا۔ یہ تجویز دینے والا شخص ابو امیہ بن مغیرہ تھا، عمر رسیدہ بھی تھا ان سب میں۔ سارے حضرات کے اس بات پر اتفاق ہو گیا، جتنے سردار تھے قبائل کے۔ باہم مشورہ یہ طے ہوا کل صبح حرم کعبہ کے اندر جو سب سے پہلے داخل ہوگا وہ شخص حکم بن جائے گا، ثالث بن جائے گا، جو وہ فیصلہ کر دے گا ہمیں وہ فیصلہ منظور ہوگا۔ رات گزر گئی، یہ سارے سردار وہاں پر پہنچے،
اگلے دن کعبۃ اللہ میں سب سے پہلے جو داخل ہونے والی شخصیت تھی وہ کوئی عام بندہ نہیں، وہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو اگلے دن خانہ کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اب سارے حضرات نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے آتے ہوئے دیکھا تو سارے کہنے لگے ہمیں منظور ہے، یہ تو صادق اور امین ہے، ہمیں ان کا فیصلہ منظور ہے، جو یہ فیصلہ کر دیں گے ہر ایک قبیلے کے سردار کو وہی فیصلہ منظور ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیے، نبی ابتدا سے نبی ہوتا ہے، بولیے، نبی ابتدا سے نبی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ 40 سال کے بعد اس کو نبوت دی جائے، ہاں اعلان وہ 40 سال کے بعد کرتا ہے۔ نبی دنیا میں تشریف لائیں پھر بھی نبی، عالم ارواح میں ہوں پھر بھی نبی۔ مشہور اس پر دلیل ہمارے پاس موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، آپ کی والدہ محترمہ گھبرا گئیں اور پریشان ہوئی کہ اب جب میں دوبارہ قوم کے اندر جاؤں گی تو قوم کو کیا منہ دکھاؤں گی، لوگ تو سوال کریں گے مریم تو نے یہ کیا کیا، نہ تیرا باپ ایسا تھا، نہ تیری ماں ایسی تھی، نہ تیرے آباء و اجداد میں شخص ایسے تھے، تو نے یہ کیا کر لیا۔ تو پروردگار عالم کی طرف سے حکم ہوا تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو جب اپنے قبیلے کے اندر واپس پلٹے، جو بندہ تجھ سے آ کے سوال کرے، اعتراض کرے، تو نے ہاتھ سے منہ کی طرف اشارہ کرنا، میرا روزہ ہے چپ کا، میں نے نہیں بولنا، ہاں جو سوال ہے یہ میرے بچے سے پوچھ لو۔ بچہ تھا 3 دن کا، بولیے کتنے دن کا؟ 3 دن کا بچہ تھا، جو سوال کرے بچے کی طرف اشارہ کر، بچے سے پوچھ لو میرا تو روزہ ہے چپ کا۔ اب جو آتا سوال کرتے جاتے تو آپ کی والدہ محترمہ بچے کی طرف اشارہ کرتی، فَأَشَارَ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، سورہ مریم کے اندر تفصیل۔ اب جب بچے کی طرف اشارہ ہوا، لوگوں نے کہا مریم کیسی باتیں کرتی ہے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو بچہ ابھی پنگھوڑے کے اندر ہے 3 دن کا ہے، ہم اس سے کیسے باتیں کر سکتے ہیں، ہم اس سے کیسے باتیں کر سکتے ہیں۔ اب بہرحال جب قوم جناب عیسیٰ کی طرف متوجہ ہوئی، عمر کتنی ہے؟ 3 دن، بولیے عمر کتنی ہے؟ کہاں موجود ہے؟ پنگھوڑے کے اندر، پنگھوڑے کے اندر۔ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کا قرآن اس بات پر گواہ، 16واں پارہ سورہ مریم، زبان فصیح سے آپ کہتے ہیں قال انی عبد اللہ۔ لوگو تم جو پریشان ہو رہے ہو کہ ہم اس بچے سے کلام کیسے کریں، سنو پھر، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پنگھوڑے میں بچہ ہے 3 دن کا، اعلان کر رہا ہے انی عبد اللہ، میں بولیے اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، صرف بندہ ہی نہیں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بھی بنا کے بھیجا۔ اب بچہ 3 دن کا ہے، کلام پنگھوڑے میں کر رہا ہے، پتہ یہ چلا اللہ کا نبی ابتدا سے ہی نبی ہوتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، سب نے کہا ہمیں منظور ہے۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم و فراست دیکھیے، معاملہ فہمی دیکھیے، اور پھر سارے قبائل کا اتفاق و اتفاق دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر میں رکھا، حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر میں رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے کے سردار کو بلایا اور ارشاد فرمایا اس کے ایک ایک کونے کو پکڑ لو، چادر کے ایک ایک کونے کو پکڑو اور اسے زمین سے اٹھاؤ۔ قبائل کے سرداروں نے ایک ایک کونا پکڑا، بلند کیا، جہاں پر حجر اسود نصب کرنا تھا۔ جب وہ چادر وہاں تک پہنچ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اٹھایا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس دیوار میں نصب کرا۔ تو گویا یہ سعادت ہر قبیلے کو حاصل ہو گئی، اور وہ جو ایک معاملہ کافی دنوں سے حل نہیں ہو رہا تھا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں حل فرمایا کہ ہر قبیلے کا سردار بھی خوش ہے کہ ہمارا بھی حصہ ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اٹھا کر تو وہ اپنے مبارک ہاتھوں سے نصب کر دیا۔ اب آپ یہاں ٹھہر کر یہ سنیے، حجر اسود کے اندر یہ خاصیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی مفہوم حدیث ہے، حجر اسود کی 2 آنکھیں ہیں، حجر اسود کی بولو 2 آنکھیں ہیں، حجر اسود کے 2 کان ہیں،
اب وہ آنکھیں اور کان کرتی کیا ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی مفہوم حدیث، طواف کرتے ہوئے جب بندہ حجر اسود پر پہنچتا ہے، طواف کی ابتدا بھی یہیں سے اور چکر کی انتہا بھی یہیں سے ہوتی ہے، تو اگر تو کسی شخص کو یہ سعادت مل جائے کہ حجر اسود کو بوسہ دے